بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے دل کو خود سے دور نہ کرو، چاہے وہ کتنے ہی غموں سے بھرا ہوا ہو، خدا اپنے خزانے ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہی رکھتا ہے۔ انسان کے دل میں جو ٹوٹ پھوٹ، دکھ، غم اور بے بسی ہے، وہ دراصل ایک خفیہ دعوت ہے۔ دعوت اس بات کی کہ اب تو رک جا، اب تو پلٹ آ، اب تو سمجھ جا کہ تیرے دل میں جو خالی پن ہے وہ دنیا نہیں بھر سکتی، اسے صرف خدا بھر سکتا ہے۔ جب تمہارا دل ٹوٹتا ہے، دراصل تمہارا غرور ٹوٹتا ہے، تمہاری خودی پگھلتی ہے، تمہاری روح بیدار ہوتی ہے۔ جو لوگ کبھی دل کے دکھ سے نہیں گزرے، وہ اکثر صرف عقل سے جیتے ہیں، لیکن جن کے دل واقعی ٹوٹتے ہیں، وہ روح سے جینا سیکھ جاتے ہیں۔ خدا کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ وہ اپنے خزانے سونے کے محلوں میں نہیں، بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رکھتا ہے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑوں کے بیچ ہی عاجزی، دعا اور محبت کے بیج اگتے ہیں۔ تم غور کرو، جب دل خوش ہوتا ہے، انسان اکثر بھول جاتا ہے اللہ کی یاد، اس کی نعمتوں کی قدر اور اپنی کمزوری سب بھول جاتی ہے۔ مگر جب دل ٹوٹتا ہے تو انسان خود بخود زمین پر جھک جاتا ہے، اور وہ جھکنا، وہ آنسو، وہ خاموش سجدہ، یہی تو وہ لمحہ ہے جب انسان خدا کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ٹوٹا ہوا دل ایک خالی ظرف بن جاتا ہے، جس میں اب صرف خدا کی روشنی سما سکتی ہے۔ جب تمہارا دل کسی انسان، کسی خواہش یا کسی دنیاوی چیز سے ٹوٹتا ہے، تو سمجھ لو کہ خدا چاہتا ہے کہ اب تمہارا دل اس کے لیے خالی ہو۔ وہ کسی کو تم سے اس لیے نہیں چھینتا کہ تم محروم ہو جاؤ، بلکہ اس لیے چھینتا ہے کہ تم محفوظ ہو جاؤ۔ غم، دکھ، تنہائی، یہ سب وہ لمحے ہیں جب خدا تمہیں بلاتا ہے۔ یہ اس کی خاموش آوازیں ہیں جو دل کے اندر سے آتی ہیں، میں ہوں یہاں، تم اکیلے نہیں، بس مجھ پر نظر رکھو۔ لیکن اکثر ہم ان لمحوں میں اپنے دل سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ ہم ٹی وی، فون، شور یا لوگوں کے درمیان پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ ہم اپنے دل کے درد کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہی درد تو دروازہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ تم نے کبھی محسوس کیا ہوگا، جب تمہارا دل بہت غمگین ہوتا ہے اور تم خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہو، اس وقت تمہارے اندر سے ایک نرم سی دعا اٹھتی ہے، ایک ایسی دعا جو الفاظ میں نہیں، آنسوؤں میں ہوتی ہے۔ وہی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل سے نکلتی ہے، اور خدا اپنے خزانے انہی دلوں میں رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، دل کا ٹوٹنا سزا نہیں، بلکہ چناؤ ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے پاک کرتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا اسی پاکی کا عمل ہے۔ یہ تمہاری روح کا تراشنا ہے، تمہیں انسان سے عبد بنانا ہے، بندہ بناتا ہے۔ جب تم اپنے دل سے ناراض ہو، جب تم خود کو بوجھ سمجھو، تو یاد رکھو، یہی وہ وقت ہے جب خدا تمہارے قریب ہے۔ اپنے دل سے بھاگو مت، اس کے قریب آؤ، اسے سنو، اسے تھپکو، اس کے زخموں کو دبا کر مت چھپاؤ، بلکہ خدا کے سامنے پیش کرو۔ کہو، اے اللہ، یہ دل تیرا ہی دیا ہوا ہے، یہ اب تیرے لیے ہی ٹوٹا ہے، اب تو ہی اسے جوڑ دے، تو ہی اسے سکون دے۔ دل کا درد مت چھپاؤ، اسی درد میں وہ دعا چھپی ہے جو تمہاری قسمت بدل دے گی۔ آپ فرماتے ہیں،
اگر تو غرور کو اپنے سر سے نہیں نکالے گا تو بعد میں آنے والے لوگ تیرے حال سے عبرت حاصل کریں گے۔ انسان کے اندر ایک بہت خطرناک دشمن ہے، غرور۔ انسان کے زوال کی وہ سیڑھی ہے جو اوپر جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مگر دراصل سیدھا نیچے گڑھے میں لے جاتی ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو سب سے پہلے ابلیس کے دل میں لگی تھی جب اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ ایک جملہ تھا، مگر اس جملے نے اس کے سارے اعمال، اس کی ساری عبادت، اس کی ساری قربت، سب کچھ راکھ کر دیا۔ یہی غرور تھا جس نے ایک سجدہ نہ کرنے والے کو ہمیشہ کے لیے ملعون بنا دیا، اور یہی غرور اگر انسان کے دل میں جگہ بنا لے تو وہ بھی رفتہ رفتہ اسی راستے پر چل نکلتا ہے جہاں انسان نہیں رہتا، وہ اپنے آپ کا بندہ بن جاتا ہے۔ غرور کا سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ یہ عقل کو اندھا کر دیتا ہے۔ غرور انسان کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، مجھے کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں، میری رائے، میری سوچ، میرا فیصلہ یہی درست ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ سے مطمئن ہو جاتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ خود اپنی قبر کھود رہا ہے۔ غرور ہمیشہ عروج کے وقت آتا ہے جب انسان کو دولت، علم، شہرت، طاقت یا عزت ملتی ہے۔ تب شیطان دل کے اندر آہستہ سے کہتا ہے، دیکھ، یہ سب تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، تم خاص ہو، تم بہتر ہو۔ اور انسان اس جھوٹ پر یقین کر لیتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ عطا ہے، ملکیت نہیں۔ عطا دینے والا جب چاہے چھین لے، اور یہی اس کی سنت ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا، اور تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ غرور ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے اندر کی روشنی کو بجھا دیتا ہے۔ غرور میں انسان صرف دوسروں کو چھوٹا نہیں سمجھتا بلکہ خود کو خدا کے برابر سمجھنے لگتا ہے۔ وہ کہتا نہیں، مگر اس کے انداز، بات، رویے سب چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں خود کافی ہوں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، فرعون ہو یا نمرود، شداد ہو یا قارون، سب کے پاس سب کچھ تھا، طاقت، دولت، حکومت، جاہ و جلال، مگر غرور نے ان سب کو مٹی میں ملا دیا۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا تھا، یہ سب مجھے میرے علم کے سبب ملا۔ دیکھا، غرور ہمیشہ یہی کہتا ہے، میں نے کیا، میں نے بنایا، میں نے حاصل کیا، اور خدا کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی۔ پھر وہ انسان کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے تاکہ آنے والے لوگ دیکھ کر سنبھل جائیں۔ اس قول میں یہی پیغام چھپا ہے، اگر تم نے آج غرور نہ چھوڑا تو کل تمہارا انجام دوسروں کے لیے سبق بن جائے گا۔ تمہارے گھر، تمہارا مال، تمہاری کامیابی سب ماضی کی کہانی بن جائیں گے، اور لوگ تمہیں مثال کے طور پر یاد کریں گے کہ دیکھو غرور نے اسے کہاں پہنچا دیا۔ غرور کا انجام ہمیشہ تنہائی ہے۔ غرور کرنے والا انسان سب سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، لوگ اس سے دور ہونے لگتے ہیں، اور آخر کار وہ خود بھی اپنے اندر خالی محسوس کرتا ہے، کیونکہ غرور روح کو جلا دیتا ہے۔ جس دل میں کا شور بڑھ جائے وہاں اللہ کی آواز دب جاتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ تم سے یہ بات دل کی گہرائی سے کہیں، اگر تمہارے پاس علم ہے تو اس پر جھکو، اگر تمہارے پاس دولت ہے تو شکر کرو، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اسے کمزور کے کام میں لگاؤ، اگر تمہارے پاس زبان ہے تو اس سے کسی کا دل جوڑ دو،
توڑو نہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں وقتی ہیں، ہمیشہ کی نہیں۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور عاجزی انسان کو نظریں دے دیتی ہیں۔ غرور کہتا ہے میں کچھ ہوں، اور عاجزی کہتی ہے میں کچھ نہیں، سب وہ ہے۔ غرور کے راستے پر چلنے والا آخرکار عبرت بنتا ہے، اور عاجزی کے راستے پر چلنے والا خدا کا محبوب۔ نتیجہ یہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا انجام عبرت نہ بنے تو آج ہی اپنے دل سے میں کو نکال دو، خود کو زمین کی طرح نرم، پانی کی طرح صاف اور دھول کی طرح عاجز بنا لو، پھر دیکھنا اللہ تمہیں گرا کر نہیں اٹھا کر عزت دے گا۔ غرور وقتی روشنی ہے اور عاجزی دائمی نور ہے۔ جو جھک گیا وہ بچ گیا، جو اکڑ گیا وہ مٹ گیا۔ آپ فرماتے ہیں خاموشی اللہ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جملہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی اصل بات، اصل ہدایت، اصل اشارہ الفاظ میں نہیں چھپا ہوتا، بلکہ خاموشی میں چھپا ہوتا ہے۔ لفظ کمزور ہیں، آوازیں عارضی ہیں، لیکن خاموشی وہ ہمیشہ کی ہے، ابدی ہے اور خالص مقام ہے، جہاں انسان اور خدا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ خاموشی اللہ کی زبان کیوں ہے؟ اللہ سے گفتگو صرف دعا کے لفظوں سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی دعا خاموش آنسوؤں میں ہوتی ہے، کبھی دل کے اندر اٹھنے والے احساس میں، کبھی صرف نظر کے اوپر اٹھنے میں، اور کبھی خاموش بیٹھے رہنے میں، جہاں زبان کچھ نہیں بولتی مگر روح بول رہی ہوتی ہے۔ خاموشی وہ مقام ہے جہاں انسان کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی موجودگی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ الفاظ محدود ہیں، وہ صرف بیان کر سکتے ہیں، لیکن خاموشی تجربہ کراتی ہے۔ اللہ کی قربت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اسے محسوس کیا جاتا ہے، اور یہ احساس صرف اس دل کو نصیب ہوتا ہے جو شور سے نکل کر خاموشی میں آ جائے۔ دنیا کا شور ہمیں باہر کی چیزوں میں الجھا دیتا ہے، کامیابی، شہرت، تعلقات، خوف، حسد، غصہ۔ ہم بھاگتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، شکایت کرتے رہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہماری روح اتنے شور میں دب جاتی ہے کہ ہم اپنی اندرونی آواز یعنی اللہ کی آواز سن نہیں پاتے۔ اللہ کی آواز بلند نہیں ہوتی، وہ چیختی نہیں، وہ پکارتی ہے، نرمی سے، محبت سے، گہرائی سے، لیکن سننے والا خاموش ہونا چاہیے۔ اس لیے اولیاء کہتے ہیں جب تو خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ بولتا ہے، اور جب تو بولتا ہے تو اللہ تیرے اندر خاموش ہو جاتا ہے۔ یہی راز ہے روحانیت کا۔ جو لوگ اللہ کے قریب ہیں وہ بولتے کم ہیں، سنتے زیادہ ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں کو، زندگی کے اشاروں کو اور دل کی کیفیت کو اللہ کا پیغام سمجھ کر سنتے ہیں۔ لفظ احساس کا لباس ہے، لیکن لباس ہمیشہ پورا جسم نہیں دکھاتا۔ الفاظ ہماری سوچ کو محدود کر دیتے ہیں۔ ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ لفظوں میں کبھی مکمل نہیں آ پاتا۔ اسی لیے کہا گیا خاموشی وہ زبان ہے جسے دل سمجھتا ہے، عقل نہیں۔ اللہ جب کسی کے دل میں آتا ہے تو وہ شخص الفاظ سے نہیں، اپنے حال سے بولتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نور، اس کے چہرے پر سکون اور اس کے رویے میں محبت۔ یہی اللہ کی بات ہے، یہی وہ ترجمہ ہے جو خاموشی نے کیا ہوتا ہے۔ خاموشی صرف بولنے سے رک جانا نہیں، بلکہ دل کو اللہ کے ذکر سے بھر لینا ہے۔ ایسی خاموشی میں بیٹھنا جہاں تمہاری زبان بند ہو مگر دل میں اللہ اللہ چل رہا ہو، یہی خاموشی عبادت ہے۔ یہی سکوت وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنی ہستی کو چھوڑ کر اللہ کی حضوری میں داخل ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
وہ یا تو اچھی بات کریں یا خاموش رہیں۔ یعنی خاموشی صرف اخلاق نہیں، یہ ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ سکون باتوں میں نہیں، اللہ کی یاد میں ہے۔ جب خاموشی خدا سے ملا دیتی ہے، تم نے کبھی محسوس کیا ہوگا، کبھی کسی غم میں، کسی رات میں، جب تم اکیلے ہو، کسی سے بات نہیں کر رہے، صرف تم ہو اور تمہارا دل، اور تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہو، اسی لمحے تم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہو۔ وہ لمحہ جب تم بول نہیں پاتے، صرف دل سے کہتے ہو اللہ، یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہیں سنتا ہے، بلکہ تمہارے ساتھ بولتا ہے۔ بس آواز نہیں ہوتی مگر جواب ملتا ہے، دل کے سکون کی صورت میں۔ لہٰذا یہ جملہ ایک عظیم حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق الفاظ سے نہیں بنتا، خاموشی سے بنتا ہے۔ خاموشی میں سجدہ کرو، خاموشی میں شکر کرو، خاموشی میں رو، خاموشی میں سنو، کیونکہ وہی تم اس کی زبان سنو گے۔ جب تم خاموشی میں ڈوب جاؤ گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ کائنات چیخ نہیں رہی مگر بول رہی ہے۔ پتوں کی سرسراہٹ، ہوا کی خوشبو، سمندر کی لہریں، سب کچھ تمہیں کچھ کہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ بول رہا ہے مگر اپنی خاموشی میں۔ جو سننا چاہے اسے خاموشی سناتی ہے، اور جو دیکھنا چاہے اسے سکون دکھاتا ہے۔ اللہ کی بات شور میں نہیں، دل کے سناٹے میں چھپی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ زندگی میں خوشی اور غم، کامیابی اور ناکامی، عزت اور ذلت، یہ سب آتے رہتے ہیں۔ ہم ان سب کو اپنی ظاہری حال سے پرکھتے ہیں، لیکن یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کے ہر واقعے کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگر تم یہ سمجھ لو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب تمہارے حق میں ہے، تو تمہارے دل سے شکوے، غم اور خوف سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس یقین کے ساتھ جینے والا شخص کبھی نہیں ہارتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر کچھ چھن گیا ہے تو وہ اس کے لیے نہیں تھا، اور اگر کچھ نہیں ملا تو اللہ نے بہتر کے لیے روکا ہے۔ یہ سوچ دل میں روشنی پیدا کرتی ہے۔ جب تم یہ مان کر جیتے ہو کہ زندگی تمہارے خلاف نہیں بلکہ تمہارے لیے ہے، تو تمہارے اندر ایک نئی طاقت، ایک خاموش خوشی، ایک پختہ یقین پیدا ہوتا ہے۔ اب تم شکایت نہیں کرتے بلکہ ہر حال میں شکر کرتے ہو۔ اب تم خوف زدہ نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی تدبیر پر مطمئن رہتے ہو۔ یہ وہی کیفیت ہے جو مومن کے دل میں ہوتی ہے جب وہ قرآن کی یہ آیت سمجھ لیتا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہارے حق میں ہے، چاہے تمہیں ابھی نظر نہ آئے۔ یہ سوچ دل کو غم سے آزاد کرتی ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ سب کچھ میرے حق میں ہے، وہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ اس کا دل کہتا ہے، اگر کسی نے دھوکہ دیا تو شاید اللہ نے مجھے نیک دلوں کی طرف موڑنا چاہا۔ اگر کوئی موقع کھو گیا تو شاید وہ موقع میرے لیے نقصان دہ تھا۔ اگر میں گرا ہوں تو شاید یہ گرنا مجھے جھکنا سکھا رہا ہے۔ یہی سوچ تمہیں غم سے نہیں، سکون سے گزارتی ہے۔ یہ تمہیں مایوسی کے اندھیرے میں نہیں چھوڑتی بلکہ تمہارے اندر امید کے چراغ جلا دیتی ہے۔ یہ یقین تمہیں خود پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ زندگی کو اپنے حق میں ماننا، یعنی اپنے آپ پر بھروسہ کرنا،
یعنی یہ ماننا کہ اللہ نے تمہیں کمزور نہیں بنایا، تمہارے اندر وہ طاقت رکھی ہے جو ہر طوفان سے گزر سکتی ہے۔ جب تم یقین کرتے ہو کہ دنیا تمہارے خلاف نہیں ہے تو تم ڈرنا چھوڑ دیتے ہو، پھر تم فیصلے اعتماد سے کرتے ہو اور مشکلوں کو دشمن نہیں استاد سمجھتے ہو۔ تمہیں احساس ہوتا ہے کہ ہر رکاوٹ دراصل تمہیں بہتر بنانے کے لیے ہے، ہر تکلیف تمہارے اندر گہرائی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہی سوچ تمہیں خدا کے قریب لے جاتی ہے۔ جب انسان یقین کر لیتا ہے کہ سب کچھ میرے حق میں ہے تو دراصل وہ یہ مان لیتا ہے کہ اللہ میرے حق میں ہے، اور جسے یہ یقین حاصل ہو جائے اس کے لیے دنیا کی کوئی طاقت خوف کا سبب نہیں بن سکتی، اور جسے یہ یقین حاصل ہو جائے اس کے لیے دنیا کی کوئی طاقت خوف کا سبب نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر پورا جہان اس کے خلاف ہو پھر بھی اگر اللہ اس کے ساتھ ہے تو سب کچھ اس کے حق میں ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو ایمان کو سکون میں بدل دیتی ہے، یہی توکل ہے، یہی رضا ہے، یہی ایمان کی وہ پختگی ہے جس کے بعد دل بے نیاز ہو جاتا ہے۔ زندگی بدلنے کا راز نظریے کو بدلنا ہے۔ یہ جملہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ حقیقت بدلنے کی ضرورت نہیں، نظر بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم ہر حال میں یہ سوچ لو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہارے حق میں ہے تو زندگی اچانک نرم، روشن اور حسین لگنے لگتی ہے۔ پھر تم چھوٹی باتوں میں بھی خوشی ڈھونڈنے لگتے ہو، پھر تمہیں کسی سے حسد نہیں ہوتا، پھر تمہارے اندر صبر اور شکر کا حسین مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیا میں جیتا ہوا بھی روحانی طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ دراصل دعا ہے۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو، یعنی ہر حال میں اللہ کی حکمت پر یقین رکھو، اپنے دل کو خوف، شکایت اور مایوسی سے آزاد کرو، اور ایسے جیو جیسے اللہ نے کائنات تمہارے لیے سجائی ہے۔ کیونکہ جو شخص یہ مان لیتا ہے کہ دنیا اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کے لیے ہے، وہ دراصل اللہ کی رضا میں جینا سیکھ لیتا ہے۔ زندگی تمہاری سوچ کے رنگ سے رنگ جاتی ہے۔ اگر تم مان لو کہ سب کچھ تمہارے حق میں ہے تو ہر نقصان میں فائدہ، ہر زخم میں روشنی اور ہر غم میں سکون چھپا ہوا نظر آئے گا۔ یہی ایمان کا راز ہے کہ جو کچھ ہو اللہ میرے حق میں ہے، اور جب اللہ تمہارے حق میں ہے تو کائنات بھی تمہارے ساتھ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اپنی روح اور دل کی دھول کو دھو ڈالو حکمت اور دانائی کے پانی سے۔ یہ بات انسان کے اندر کی صفائی کے بارے میں ہے، جو اکثر ظاہری صفائی سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ہم روز اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، مگر ہمارے دل پر جمی ہوئی نفرت، حسد، لالچ، تکبر، خود غرضی، غم اور مایوسی کی دھول ہم بھول جاتے ہیں۔ وہ دھول آہستہ آہستہ روح کو دھندلا دیتی ہے، روشنی کو روک دیتی ہے اور انسان کے اندر کا سکون چھین لیتی ہے۔ روح کی دھول دراصل وہ غبار ہے جو دنیا کی دوڑ، حرص و حسد، دکھ اور گناہوں کی وجہ سے دل پر جم جاتی ہے۔ انسان جب اس دھول میں گم ہو جاتا ہے تو نہ اسے اپنی روشنی دکھائی دیتی ہے نہ دوسروں کی، پھر وہ اندھیرے میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ روشنی جو کبھی اللہ کی محبت، شکر، عاجزی اور سچائی سے چمکتی تھی، مدھم پڑ جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دھول کو کیسے دھویا جائے؟ یہی جواب دیا گیا ہے حکمت اور دانائی کے پانی سے۔ یعنی صرف عبادت کافی نہیں بلکہ سمجھ بوجھ، غور و فکر، شعور، توازن اور اللہ کی پہچان کی ضرورت ہے۔
جب انسان علم، تدبر، تجربے اور سچائی سے اپنے دل کو دھوتا ہے تو اس کی روح صاف ہونے لگتی ہے۔ وہ پھر سے اپنے اندر روشنی محسوس کرتا ہے، احساس جاگتا ہے، ضمیر بیدار ہوتا ہے اور وہ اللہ کے قریب آتا ہے۔ یہ حکمت اور دانائی کہاں سے آتی ہے؟ یہ قرآن سے آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آتی ہے، زندگی کے مشاہدے سے، صبر سے، غلطیوں سے سیکھنے سے اور اپنے اندر جھانکنے سے آتی ہے۔ جب انسان اپنے اندر کے شور کو خاموش کرتا ہے تو دانائی کا پانی بہنے لگتا ہے، اور یہی وہ پانی ہے جو دل کی گرد و غبار کو صاف کرتا ہے۔ جب دل صاف ہو جائے تو دنیا کی سب چیزیں اپنی جگہ پر سمجھ آ جاتی ہیں، رشتوں میں نرمی آ جاتی ہے، باتوں میں وزن، نظریے میں گہرائی اور زندگی میں سکون۔ پھر انسان کو کسی کے خلاف غصہ نہیں رہتا، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ دوسروں کے اندر بھی وہی دھول ہے جس سے وہ خود کبھی گزر چکا تھا، اور تب وہ دوسروں پر رحم کرنے لگتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ آخر میں یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دل کا آئینہ تبھی روشن رہتا ہے جب ہم اسے روز حکمت کے پانی سے دھوتے رہیں۔ اگر ہم نے اپنے اندر کی صفائی چھوڑ دی تو ہم دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے، نہ دنیا کی خوبصورتی دیکھ سکیں گے، نہ خدا کی نشانیوں کو۔ دل اور روح کی صفائی ہی اصل عبادت ہے۔ جو شخص اپنے اندر کو پاک کر لیتا ہے وہ دنیا کو بھی پاک نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ ایسے دل سے نکلی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور ایسا شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے، چاہے دنیا اس کے قریب نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں، جس طرح ہم کھانے میں کنکر یا بال برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہماری روح بھی کوئی غلط کام برداشت نہیں کرتی۔ انسان کے جسم کی ایک فطرت ہے اور روح کی ایک فطرت ہے۔ جسم کی فطرت صفائی، توازن اور خوراک سے جڑی ہوئی ہے، جبکہ روح کی فطرت سچائی، پاکیزگی اور نیکی سے۔ جس طرح جسم گندا یا زہریلا کھانا قبول نہیں کر سکتا، اسی طرح روح بھی ناپاک عمل، برے خیالات اور گناہوں کو قبول نہیں کر سکتی۔ تم ذرا تصور کرو، اگر کھانے میں ذرا سا کنکر یا بال آ جائے تو کیسا بے چینی کا احساس ہوتا ہے۔ کتنی جلدی ہم ہاتھ سے الگ کر دیتے ہیں یا بعض مرتبہ پورا نوالا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جسم فطری طور پر ناپاک یا غیر مناسب چیز قبول نہیں کرتا۔ یہی حال روح کا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ جسم کی تکلیف فوراً محسوس ہوتی ہے، جبکہ روح کی تکلیف آہستہ آہستہ اندر سے دل کو کھا جاتی ہے، خاموشی سے مگر گہرائی سے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، کسی کا دل توڑتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے یا گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو بظاہر کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن اندر ایک بوجھ سا جسم میں جم جاتا ہے۔ یہ وہی بوجھ ہے جو روح محسوس کرتی ہے، کیونکہ روح نور سے بنی ہے اور گناہ اندھیرے سے۔ جب نور پر اندھیرا ڈالا جاتا ہے تو روشنی بجھنے لگتی ہے، اور انسان کے دل سے سکون، محبت، ایمان اور خوشی دھیرے دھیرے رخصت ہونے لگتی ہے۔ تم نے محسوس کیا ہوگا، جب کوئی غلط کام کرتے ہیں دل فوراً بے چین ہو جاتا ہے، نماز میں دھیان نہیں رہتا، دل بوجھل لگتا ہے، چہرے پر رونق کم ہو جاتی ہے۔ یہی اس بات کی علامت ہے کہ روح اس گندگی کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ جس طرح جسم زہریلا کھانا نکالنے کے لیے قے کرتا ہے، اسی طرح روح بھی اپنے اندر کے زہر یعنی گناہ کو ندامت، آنسو اور توبہ کے ذریعے نکالتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کے انسان نے اپنی روح کی آواز سننا چھوڑ دی ہے۔ وہ جسم کی چیخ سنتا ہے مگر روح کسی کی نہیں سنتا۔ وہ کھانے میں بال تو برداشت نہیں کرتا
مگر گناہ میں سکون ڈھونڈتا ہے۔ یہی روح کی موت ہے، جب وہ چپ ہو جائے، جب وہ درد محسوس نہ کریں، جب ندامت ختم ہو جائے، تب سمجھ لو کہ روح بیمار نہیں بلکہ مردہ ہو چکی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں ضمیر دیا، یہی ضمیر ہماری روح کی زبان ہے۔ جب بھی تم غلط کام کرو اور اندر سے کوئی آواز کہے یہ ٹھیک نہیں، تو وہ تمہارا ضمیر نہیں، تمہاری روح کی چیخ ہے۔ اگر تم نے اس چیخ کو سنا تو تم بچ گئے، اگر اسے دبایا تو تم اندھیرے میں ڈوب گئے۔ روح کی خوراک نیکی ہے، جس طرح جسم کھانے سے جیتا ہے، روح صدقہ، عبادت، دعا، محبت، عاجزی اور سچائی سے جیتی ہے۔ اور جب روح پاکیزہ رہتی ہے تو زندگی کے ہر دکھ میں بھی ایک سکون رہتا ہے، ایسا سکون جو دنیا کے کسی مال سے نہیں خریدا جا سکتا۔ جسم کی طرح روح بھی صفائی چاہتی ہے، جسم کو ناپاک چیز برداشت نہیں اور روح کو غلط عمل برداشت نہیں۔ یاد رکھیں، جسم کی گندگی صابن سے دھلتی ہے، مگر روح کی گندگی صرف توبہ کے آنسو سے۔